میں نے ڈرائیور کے ساتھ قصبے کی مختلف سڑکوں پہ گاڑی دوڑائی۔ ذہن میں یہ موہوم سے امید موجود تھی کہ شاید کہیں عیسیٰ جان یا اس کے پنجابی ساتھی بہادر علی کی پرچھائی نظر آ جائے، لیکن یہ امید پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ یہ کوئی چٹیل میدان یا ریگستان نہیں تھا جہاں پر گاڑی پر بھاگ دوڑ کر کے ہم عیسیٰ جان کا کھوج لگا سکتے۔ یہ ایک بھرا پورا قصبہ تھا۔ عیسیٰ جان کسی بھی گھر میں کود کر جائے پناہ ڈھونڈ سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اب تک قصبے سے میلوں دور پہنچ چکا ہو۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد میں فارم ہاؤس پر واپس آ گیا۔ یہاں صورتحال ایس پی برکت کے قابو میں آ چکی تھی۔ رمضان سمیت قریباً 20 افراد گرفتار ہو چکے تھے۔ ان میں سے 3-4 تو رمضان کے اہل خانہ میں سے تھے، باقی فارم پر کام کرنے والے کارندے تھے یا رمضان کے مسلح ساتھی۔ عیسیٰ اور بہادر گرفتار شدگان میں شامل نہیں تھے۔ ہلاک ہونے والی نوبہتہ لڑکی کی لاش برکت نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ پولیس کے ساتھ کاؤنٹر فائرنگ کے دوران میں ایک شخص بھی ہلاک ہوا تھا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر سعیز تھا۔ جس جگہ سعیز کی لاش پڑی تھی وہاں قریب ہی سائیں علی بھی بیٹھا تھا۔ وہ ہونقوں کی طرح منہ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اپنا پیٹ کھجانے لگتا اور کھجاتا ہی چلا جاتا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ فارم کا مالک رمضان زخمی حالت میں تھا۔ جب کمرے میں عیسیٰ جان نے مجھ پر فائر کرنا چاہا تھا تو میں نے عیسیٰ پر چھلانگ لگا دی تھی، اور اس چھلانگ کے دوران رمضان کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ عیسیٰ کی چلائی ہوئی گولی رمضان کی ران میں جا لگی تھی اور گوشت پھاڑ کر نکل گئی تھی۔ رمضان کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی تھی اور ایس پی برکت اپنی نگرانی میں یہ کام کروا رہا تھا۔ طبی امداد دینے والا ایک جوان سال ڈاکٹر تھا۔ پولیس یقیناً اسے قصبے ہی کے کسی گھر سے پکڑ کر لائی تھی۔ ڈاکٹر کی آنکھیں ابھی تک نیند سے سرخ تھیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ غصے کی سرخی ہو۔ ظاہر ہے اس کو بے وقت بے آرام کیا گیا تھا اور بغیر فیس کے بے آرام کیا گیا تھا۔ ایسے میں غصہ تو آتا ہی ہے، لیکن ڈاکٹر کا یہ غصہ پولیس والوں پر ظاہر کر کے اسے اپنی مٹی پلید نہیں کرا سکتا تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنے کام میں جتا ہوا تھا۔ اس نے زخم کو پہلے سن کیا تھا اور پھر اس میں ٹانکے لگائے تھے، اب بینڈیج کر رہا تھا۔ ایس پی برکت نے میری طرف دیکھ کر تعصب سے کہا، وہ کتے کا بچہ چکر دے کر نکل گیا ہے۔ کون کتے کا بچہ؟ وہی ماما ہم سب کا، جس کے انتظار میں 2 ہفتے سے یہاں چڈے چوڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا مطلب عیسیٰ جان سے؟ تو اور کس بھوتنی دے سے ہے؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ وہ اب یہاں نہیں ملے گا۔ میں تو سارے قصبے کا چکر بھی لگا کر آ گیا ہوں۔ خامخواہ پیٹرول پھونکا، اس کا فائدہ کیا ہونا تھا بھلا؟ میں اور ایس پی برکت باتیں کرتے ہوئے اس وسیع و عریض طویلے کی طرف چلے آئے جہاں سے گھوڑے نکلے تھے اور فائرنگ کے دھماکوں سے ڈر کر سرپٹ بھاگے تھے۔ اس طویلے کا بڑا پھاٹک ان گھنے کیکروں کے پاس ہی تھا جہاں عیسیٰ جان نے پوزیشن لے رکھی تھی۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ گھوڑوں کو طویلے سے نکالنے والی اسکیم عیسیٰ نے خود لڑائی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ گھوڑے ڈر کر بھاگیں گے تو سیدھے بکریوں کے باڑے کی طرف جائیں گے، اور باڑے کے ارد گرد پولیس والوں نے پوزیشنیں لے رکھی تھیں۔ قریباً 250 کے بتکے ہوئے گھوڑے کی الغار معمولی نہیں ہوتی۔ وہ سب کے سب باڑے اور بیرونی حد بندی کے درمیانی خلا سے گزرے تھے، اور یہ خلا بمشکل 50 فٹ چوڑا تھا۔ اسے خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، ورنہ پولیس والوں نے جس طرح پوزیشنیں لے رکھی تھیں ان میں سے کئی روندے جا سکتے تھے۔ ایس پی برکت نے مونچھیں مروڑتے ہوئے کہا، مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ دونوں بھوتنیدے گھوڑوں کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں۔ میں نے برکت کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، لیکن تم یہاں کیسے؟ بس جس طرح آپ کو عیسیٰ جان کا کلو ملا تھا اسی طرح مجھے بھی مل گیا تھا۔ ایس پی برکت مجھے گھورنے لگا۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کر وہ بولا، ہمیں تو مخبر امانت علی سے کلو ملا تھا، تمہیں کیسے ملا؟ میرا بھی ایک مخبر ہے، آپ بھی اسے جانتے ہیں، سائیں علی نام ہے اس کا۔ اوہو، تو تمہیں سائیں علی نے بتایا تھا کہ عیسیٰ جان اس فارم پر موجود ہے؟ بتایا تو نہیں تھا، لیکن اس نے جو اشارہ دیا تھا اس پر چلتے چلتے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تمہاری طرح تمہارا سائیں بھی بڑی گہری شے ہے۔ اب کہاں ہے وہ؟ میرے ساتھ ہی یہاں آیا ہے، یہیں کہیں ہوگا۔ ایس پی برکت پولیس والوں کے انداز میں بولا، اس سے سلام دعا کرنی چاہیے بھائی، ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہو اور ہمیں بھی کوئی اشارہ وغیرہ دے دے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، ویسے بڑی وکری ٹائپ کا سائیں ہے وہ۔ چلو دیکھ لیتے ہیں اس ٹیپ کو بھی۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ان کمروں میں پہنچے جہاں رمضان نے ہمیں بطور مہمان ٹھہرایا تھا۔ سائیں علی کمرے میں موجود تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، دونوں ہاتھ یوں پھیلا رکھے تھے جیسے گود میں بچہ اٹھا رکھا ہو۔ میں نے آواز دی تو سائیں نے ہونٹوں سے شش کی آواز نکال کر مجھے خاموش کیا اور سرکوشی میں بولا،
دیکھتا نہیں سو رہا ہے، جاگ گیا تو قیامت برپا کر دے گا، جن کا بچہ ہے، ہولے سے بھی چیخ مارے گا نا تو لاہور تک آواز جائے گی۔ ایس پی برکت بولا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر مگر کے پتر چپ کر، نہیں تو ایک جھاپڑ دوں گا اٹھ کے، دیکھتا نہیں بچہ سو رہا ہے۔ بے عزتی کے احساس سے ایس پی برکت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شاید وہ سائیں کے خلاف تھانے داری زبان استعمال کرنے پر آمادہ ہو جاتا، لیکن میں نے آنکھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر میں نے سائیں سے پوچھا، کب تک فارغ ہو جاؤ گے تم؟ مجھے کیا پتا، اس کی ماں اوقاف کی باڑہ مارکیٹ سودا لینے کے لیے گئی ہے، کہتی تھی ابھی آ جاؤں گی آدھے گھنٹے میں۔ پاگل کی بچی نے نیپی بھی نہیں باندھی بچے کو، جن کا بچہ ہے پیشاب کرے گا تو گجرانوالا تک دھار جائے گی۔ اچھا سائیں علی، ہم باہر بیٹھے ہیں، تم بچے سے فارغ ہو جاؤ تو بتانا، ایس پی صاحب نے تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ اس نے کیا پوچھنا ہے مجھ سے؟ میں کو پوشیدہ امراض کا علاج کرتا ہوں؟ جاؤ پرانی انارکلی میں کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھاؤ اسے۔ ایس پی برکت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے اشاروں کنایوں میں سے سمجھایا کہ فی الحال سائیں کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ ایس پی برکت جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کس طرح کا پیر فقیر ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بھوتنے دیکھو پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے۔ آہستہ بولو جی، یہ بہت دور سے سن لیتا ہے، کہتا ہے میرے چاروں طرف جن گھومتے رہتے ہیں۔ بکواس کرتا ہے فراڈیا کہیں کا، ایسوں کا تو جن میں نے بہت بھگائے ہیں۔ برکت کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ سائیں کو پھیٹی لگانے سے بھی باز نہ آتا، لیکن ایسا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائیں علی یہاں میرے ساتھ آیا ہے اور میری پہنچ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ سگریٹ کے 3-4 گہرے کش لے کر وہ بولا، رمضان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے کہ وہ عیسیٰ کو ڈھونڈنے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ مدد تو وہ شاید کر سکتا ہو، لیکن بڑے طریقے سے پوچھنا پڑے گا۔ طریقے سے کیسے؟ اس کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل لے جاؤں، لنچ کھلاؤں اور پھر پوچھوں کہ حضور والا اگر جاں بخشی کا وعدہ کرے تو آپ سے قاتل کا اتا پتہ دریافت کر لوں؟ نہیں بھائی نہیں، مجھ سے سب کچھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے۔ ذرا سی بھی دیر ہو گئی نا تو عیسیٰ جان کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ میں تو سیدھا سادہ طریقہ اختیار کروں گا، سب کو لمبا لٹاؤں گا، سب کی چھترول ہوگی، کوئی نہ کوئی بیوی کا قسم تو بول ہی دے گا۔ میں نے ایس پی برکت کو روکنا چاہا، لیکن وہ تند بگولے کی طرح باڑے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سارے گرفتار شدگان ایک قطار میں کھڑے تھے، کچھ کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ کو پولیس نے ویسے ہی کالروں سے پکڑ کر کھڑا کر رکھا تھا۔ رمضان کی بھرم پٹی ہو چکی تھی، وہ زمین پر نیم دراز ہائے ہائے کر رہا تھا۔ برکت نے جاتے ہی چھڑی سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور خالص دیہاتی لہجے میں بولا، اوئے کاکا بلی، جان کی امان چاہتے ہو تو بندے کے پتر کی طرح پٹھان کا پتہ بتا دو، ورنہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا نا وہ تمہاری قبر کے کنڈے تک یاد رہے گا۔ رمضان جواب میں بس ہائے ہائے کرتا رہا۔ درد تو اسے یقیناً ہو ہی رہا ہوگا، لیکن وہ پولیس کی تفتیش سے بچنے کے لیے کچھ زیادہ ہی تکلیف ظاہر کر رہا تھا۔ ملزمان یہ ہتھ کنڈا عام استعمال کرتے ہیں، گاہک پولیس والے بھی ایسے مکر و فریب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے پولیس والوں سے زیادہ مکر و فریب اور کون سمجھ سکتا ہے؟ برکت بھی گاہک پولیس والا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ رمضان سے دھوکہ کھا جاتا۔ اس نے رمضان کی پسلیوں میں ایک زوردار ٹھوکر لگائی اور ٹھیٹھ پنجابی گالی دے کر بولا، چل اٹھ یہاں سے، تھانے چل کر دیکھتے ہیں تجھے بھوتنی کے درد کو بھی۔ اس نے رمضان کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور مقامی ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ وہ رمضان کو جیپ میں لے جائے۔ رمضان کے علاوہ اس کے 3-4 قریبی ساتھیوں کو بھی تھانے لے جانے کے لیے جیپ میں ٹھونس دیا گیا۔ یقینی بات تھی کہ اب ایس پی برکت کے ہاتھوں ان افراد کی زبردست درگت بنے گی۔ ایس پی برکت صحیح معنوں میں انگریزوں کے زمانے کا دیہاتی پولیس افسر تھا۔ اتفاقاً ایس پی بن جانے کے باوجود اس کی ذہنیت ایک سب انسپکٹر یا انسپکٹر کی سی تھی۔ اس کی تفتیش کا ہر طریقہ گالم گلوچ سے شروع ہو کر چھترول پر ختم ہوتا تھا۔ دھمکی، دھونس، دبدبا، یہ ساری تھانے دارانہ صفات ایس پی برکت میں موجود تھیں۔ برکت نے فارم کے ملزمان کو مقامی ایس ایچ او کی نگرانی میں تھانے بھجوا دیا اور خود گھوم پھر کر فارم کا جائزہ لینے لگا۔ فارم میں قریباً آدھے گھنٹے تک فائرنگ ہوئی تھی۔ اس فائرنگ سے 2 انسانی جانوں کے علاوہ کئی غیر انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی تھیں۔ میری مراد ان بکریوں سے تھی جو براہ راست عیسیٰ جان کی فائرنگ کی زد میں آئی تھیں۔ باڑے میں ہر طرف ان کا خون اور مردہ اجسام بکھرے ہوئے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 1 درجن جانور تلف ہوئے تھے، زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ پولیس والے فارم کے چپے چپے کا معائنہ کر رہے تھے، مختلف لوگوں کے بیانات لے رہے تھے، زمینی شہادتیں ڈھونڈ رہے تھے اور نقشے وغیرہ بنا رہے تھے۔
مقتول لڑکی اور ہلاک ہونے والے سائز کی تصویریں وغیرہ بھی اتاری گئیں اور پھر ان کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایک گاڑی پر گجرانوالہ روانہ کر دیا گیا۔ سائیں علی ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ اب وہ دیوار کے سہارے سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ورزش کر رہا تھا یا وظیفہ۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور صورتحال پر غور کرنے لگا۔ میں نے تمام حالات کو اپنے ذہن میں ایک بار پھر نئے سرے سے ترتیب دیا۔ آج رات جو سنگین تصادم یہاں ہوا تھا اس کی شروعات قصبے کے آپی سلائی اسکول سے ہوئی تھی۔ عیسیٰ جان عورت کے حوالے سے جنم جنم کا بھوکا تھا۔ ان دنوں وہ آپی سلائی اسکول کی جواں سال انچارج راحت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ راحت کے پیچھے ایک اور شخص بھی پڑا ہوا تھا اور اس کا نام تھا سخا پہلوان۔ راحت سخے سے پیچھے چھڑانے کے چکر میں عیسیٰ جان کے دستے حوث کا شکار ہو گئی تھی۔ بہرحال عیسیٰ جان نے سخا پہلوان سے راحت کا پیچھا چھڑا دیا تھا اور یہ کام اس نے سخا کو قتل کرا کے کیا تھا۔ سخا کو قتل کرانے کے لیے عیسیٰ جان نے سخا کے بڑے بھائی رمضان کی مدد لی اور میرے خیال میں قتل کا طریقہ کار بہادر علی کے مشورے سے اختیار کیا گیا۔ یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آ رہی تھی کہ عیسیٰ جان تو براہ راست کارروائی کرنے والا شخص تھا۔ وہ لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتا تھا، بس ٹریگر دباتا تھا اور موت تقسیم کرتا تھا۔ نہ جانے اب تک کتنے خون اس کے کھاتے پر چڑھ چکے تھے۔ اگر وہ اپنے اسٹائل سے سخا کو قتل کرتا تو یقیناً سیدھے سیدھے گولی مار دیتا۔ یہ مکھیوں والا چکر یقیناً عیسیٰ کے پنجابی دوست بہادر علی کا چلایا ہوا تھا۔ اس نے رمضان سے بات کی ہوگی۔ رمضان کو سخا کی جائیداد کا لالچ تھا، جبکہ عیسیٰ اور بہادر علی کو سخا کی لاش درکار تھی۔ لہٰذا باہمی مشورے سے سخا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قتل اس طرح کیا گیا تھا کہ بظاہر ایک حادثہ نظر آتا تھا۔ اب سب سے اہم مسئلہ اور اصل سوال یہ تھا کہ عیسیٰ جان کہاں ہے۔ یہ بات تو آیا تھی کہ وہ قلندر سیاہ پوش کے بھیس میں واپس ڈیرے پر نہیں جائے گا۔ قلندر سیاہ پوش والا بھیس آشکار ہو چکا تھا اور عیسیٰ جان یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ اس کے گرد پولیس کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اب وہ یہ علاقہ ہی چھوڑ جاتا۔ وہ بدبخت اردو بولنے میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ حلیہ بدلنے کے ابتدائی طور طریقوں سے بھی وہ واقف تھا۔ کسی بھی ماحول میں وہ کوئی نیا بھیس بدل کر گم ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر میرا دھیان آپی جی کی طرف چلا گیا۔ عیسیٰ جان اپنی من پسند عورت کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے شکار سے جونک کی طرح چمٹ جاتا تھا اور آسانی سے اسے آزاد نہیں کرتا تھا۔ راحت عرف آپی جی کو کیسے آزاد کر سکتا تھا؟ آپی سلائی اسکول کی صورت میں عیسیٰ جان کے ہاتھ ایک زبردست شکارگاہ آ گئی تھی۔ درجنوں جوان لڑکیاں تھیں۔ بے شک وہ سب کی سب عیسیٰ جان کے لیے تڑ لقمہ نہیں تھیں، لیکن عیسیٰ جان اپنی کمینگی کے زور پر ان میں سے کئی ایک پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ اسکول کی انچارج اس کے قبضال میں آ چکی تھی۔ فی الحال تو وہ مزاحمت کر رہی تھی اور اپنی اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی تھی، لیکن جلد یا بدیر عیسیٰ جان اس ڈھال کو چکنا چور کر سکتا تھا۔ ان حالات کو دیکھا جاتا تو یہ امکان پیدا ہوتا تھا کہ شاید عیسیٰ جان اسی علاقے میں موجود رہے اور موقع محل دیکھ کر ایک بار پھر آپی سلائی اسکول کا رخ کر لے۔ وہ کوئی معمولی چور یا ڈکیت نہیں تھا کہ پولیس کی یلغار سے لرزہ بر اندام ہو جاتا۔ وہ ذوئے مشت کا بدترین ڈاکو اور قبائلی علاقوں کا آسیب تھا۔ قانون نافذ کرنے والوں سے آنکھ مچولی کھیلنا اس کا برسوں پرانا شوق تھا۔ وہ اب یہ بھی دیکھ چکا تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ ان دنوں میری موت کو اس نے اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ اس نصب العین کو چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتا تھا؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ آپی اسکول جیسی کسی شکارگاہ میں چھپ چھپا کر بیٹھا رہے اور جب پولیس کی سرگرمیاں ذرا ماند پڑ جائیں تو پھر میدان میں آ جائے۔ حیدرآباد کے مارکے میں عیسیٰ جان نے اپنا گریبان پھاڑ کر مجھے اپنے بھائی کی خون آلود قمیض دکھائی تھی اور پھنکارتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس کے بھائی کا قاتل ہوں اور میرے خون کی پیاس اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ میں جانتا تھا کہ عیسیٰ جان سچ کہہ رہا ہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس بدبخت کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ پیاس میرے خون سے بجھے گی یا عیسیٰ جان کے اپنے خون سے۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ ایس پی برکت رمضان وغیرہ کو قصبے کے پولیس اسٹیشن میں لے گیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ ان لوگوں پر تشدد کرے گا اور لمبی چوڑی پوچھ گچھ کرے گا۔ عین ممکن تھا کہ تشدد کی تاب نہ لا کر رمضان سب کچھ اگل دیتا۔ رمضان یہ تو جانتا ہی تھا کہ سخا کو عیسیٰ نے قتل کروایا ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس قتل کی وجہ بھی جانتا ہو۔ اسے معلوم ہو کہ عیسیٰ جان نے راحت عرف آپی جی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قتل کروایا ہے۔ ایسے میں رمضان کی زبان پر راحت کا نام آ سکتا تھا اور وہ بھی شامل تفتیش ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو راحت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ جس گھر کے دروازے پر ایس پی برکت جیسا اکھڑ پولیس افسر دستک دے، اس کے مکینوں پر جو بھی قیامت ٹوٹ جائے وہ کم ہوتی ہے۔ میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ ایس پی برکت خوفزدہ راحت پر دھونس جما رہا ہے، دھمکا رہا ہے،
گالیاں دے رہا ہے اور سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا ہے۔ وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی ہے اور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دل میں راحت کے لیے خیرخواہی پیدا ہو چکی تھی، اور یہ کوئی جذباتی رویہ نہیں تھا۔ اس کی معقول اور نہایت سنجیدہ وجہ تھی۔ ایک دکھی لڑکی نے اپنے دکھوں کا رونا رونے کی بجائے دوسروں کے دکھ بانٹنے اور ان کا سہارا بننے کا عزم کیا تھا۔ وہ اپنے علاقے اور اپنے لوگوں میں قابل احترام تھی۔ لوگ دل سے اس کی عزت کرتے تھے اور اسے پیار دیتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس جوان سا لڑکی کو بڑے بوڑھے بھی آپی جی کہہ کر پکارتے تھے۔ اگر وہ اس مرتبے تک پہنچی تھی تو یقیناً اس کے کردار میں متاثر کن خوبیاں تھیں، لیکن ایک ہوس کار ڈاکو نے اپنی ہرس و ہوس کا زہر اس کی زندگی میں داخل کیا تھا اور اس کے کردار کی ہر خوبی کو قتل کرنے پر تل گیا تھا۔ راحت کی عزت، ناموس اور نیک نامی سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ اب اگر پولیس بھی اس کے دروازے پر دستک دے دیتی تو باقی کیا رہ جاتا؟ پھر اس سے ایک اور بھی بڑا نقصان ہوتا۔ اگر پولیس سلائی اسکول پر جا دھمکتی تو اس بات کا امکان بالکل ختم ہو جاتا کہ عیسیٰ جان دوبارہ اسکول کا رخ کرے گا، اور یوں میرا یہ اسکوپ بھی ختم ہو جاتا کہ میں عیسیٰ جان کو سلائی اسکول میں زیادہ بوچوں گا۔ میں نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ آپی سلائی اسکول کو ایس پی برکت کی خطرناک دستک سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ سائیں ابھی تک سر نیچے ٹانگیں اوپر کیے کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہہ سن کر اصل حالت میں آنے پر آمادہ کیا۔ کہاں جانا ہے؟ تھانے میں، ایس پی برکت کے پاس۔ یہ ایس پی برکت وہی مچھل ہے نا جو تھوڑی دیر پہلے یہاں بک بک کر رہا تھا؟ اس چوکت کو تو بات کرنے کا پتہ نہیں۔ اگر اب اس نے مجھ سے بدتمیزی کی نا تو میں اس کی بہن کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ کس سے؟ کسی بڑے خبیث جن سے۔ ایسے بچوں کا ماما بنے گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدبخت کہیں کا، بات کرتا تو لگتا ہے منہ سے پتھر جھڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بدتمیزی کرے گا تو دیکھ لیں گے۔ سائیں علی اٹھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ فارم کے احاطے میں پولیس والوں کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان پولیس اہلکاروں میں سے بیشتر یہ جانتے تھے کہ میں ایس پی برکت کا آدمی ہوں۔ کسی نے مجھے اور سائیں علی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم فارم کے بیرونی گیٹ سے نکل کر باہر آ گئے۔ جو ہی ہم باہر آئے، کسی کونے کھدرے سے زری گل بھی نکل کر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ ایس پی برکت کے ساتھ ہی یہاں پہنچا تھا۔ اس وقت وہ بڑے جوش میں تھا، لیکن اب اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی، عیسیٰ جان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ استاد صاحب، ہمارا بیجا آنٹی کے مافے قبل رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ عیسیٰ جان ہمارے سامنے ہو اور ہم گولیاں مار مار کر اس کو چل نہیں کر دے۔ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں کبھی کبھی کیا کرتا ہے۔ اس نے ظالموں کے لیے رسی اتنا لمبا رکھا ہوا ہے کہ وہ کراچی سے کابل تک بھاگا بھاگا پھرتا ہے اور رسی ختم ہی نہیں ہوتا۔ بھئی یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آنے لگے تو ہم پہنچی ہوئی ہستیاں نہ بن جائیں۔ کہاں پہنچی ہوئی؟ کالا شاہ کاکو پہنچی ہوئی۔ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ خامہ خامے دماغ کی چولیں ڈھیلی مت کرو۔ دماغ کا چولہے کیا ہوتا ہے؟ یہ فقرہ ہم نے ندیم صاحب کی کسی فلم میں سنا تھا۔ فلم میں سنا تھا نا؟ جی ہاں، اب یاد نہیں آ رہا کہ کون سی فلم تھا۔ جی، بس یہی ہوتا ہے دماغ کی چولیں ڈھیلی ہونا۔ واقعی استاد صاحب، کسی وقت ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ دراصل یہ سارا ان جنگلی بیروں کا چکر ہے جو ہم نے پہاڑی علاقے میں کھائے تھے۔ بھئی تم تو ایسے کرو جیسے اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہے۔ بھائی تمہارا دماغ سٹک چکا ہے، اور یہ زبردست 100% درست بات ہے۔ پھر تو استاد صاحب عیسیٰ جان کو ہمارے یا تو قتل ہونا چاہیے، ہم پر کوئی کیس بھی نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ سروج اور الو کی پٹی سے بدلہ چکانے کا بھی اچھا موقع ہے۔ تم باتوں میں سے اپنے مطلب کی بات نکال ہی لیتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اتنے پاگل بھی نہیں ہو۔ تمہارے پاگل پن کی صحت کے بارے میں تو سوچنا پڑے گا۔ ہم قصبے کی ایک سنسان سڑک پر پیدل چلتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ زری نے بتایا کہ کس طرح آج رات 12 بجے کے لگ بھگ پیٹرول پمپ پر کی جانے والی طویل نگرانی رنگ لائی اور مطلوبہ سفید کار دکھائی دی۔ سفید کار کے تعاقب سے لے کر فارم تک پہنچنے کا سارا احوال مائع فلمی حوالوں کے زری گل نے مجھے سنا دیا۔ قریباً 10 منٹ کے پیدل مارچ کے بعد ہم باغپور کے وسیع و عریض تھانے میں داخل ہو رہے تھے۔ اب صبح ہونے والی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی اور مشرق سے سپیدہ سحر نمودار ہوتے دیکھ کر درختوں پر پرندے چہچہانے لگے تھے۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا، لیکن تھانے کے اندرونی کمروں سے بلند چیخیں اس منظر کا ستیہ ناش کر رہی تھیں۔ یہ رمضان اور اس کے ساتھیوں کی چیخیں تھیں۔ ایس پی برکت ان پر اپنے تھانے دارانہ ہتھ کنڈے آزما رہا تھا۔ میں سائیں علی اور زری کے ساتھ اس دروازے پر پہنچا جس کے پیچھے یہ مشق ستم جاری تھی۔
ایک ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے روکنا چاہا، لیکن قریب موجود ASI نے اشارے سے کانسٹیبل کو منع کر دیا۔ میں اور سائیں علی کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ دیواروں پر سفیدی تھی۔ ایک طرف آہنی اسپرنگوں والے 2 پلنگ پڑے تھے۔ پلنگوں کے پاس ایک بڑا سا جستی ٹرنک تھا۔ ٹرنک کے عین اوپر دیوار پر کسی سپاہی کی وردی اور ٹوپی وغیرہ لٹکی ہوئی تھی۔ کمرے کے عین وسط میں کھجور کی 2 چٹائیاں بچھی تھیں۔ ان چٹائیوں پر رمضان اور اس کا ایک ساتھی اوندھے لیٹے تھے۔ 3 سپاہیوں نے ان کے بازو اور ٹانگیں دبوچ رکھی تھیں۔ 2 ڈشکرے ٹائپ کانسٹیبل ہاتھوں میں چمڑے کے بڑے بڑے چھتر لیے کھڑے تھے اور اچھل اچھل کر ضربے لگا رہے تھے۔ ہر ضرب پر مضروب چٹائی پر تڑپ جاتا تھا اور عید قرباں کے بکرے کی طرح چلانے لگتا تھا۔ SP برکت ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی پر بیٹھا تھا اور بڑے اطمینان سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سردی میں بھی رمضان کے چہرے سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹ سوج گئے تھے اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہی وہ شخص تھا جو چند گھنٹے پہلے اپنے فارم کے محفوظ کمرے میں عیسیٰ جان اور بہادر علی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، مرغن کھانا کھا رہا تھا اور ایک غریب مزدور کی بیوی سے خراج غربت وصول کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ برکت نے جوتے کی نوک سے رمضان علی کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور غرا کر پوچھا، ہاں بھائی رمضان ہے، کچھ بتانا ہے یا ابھی اور بھی لڈو کھانے ہیں؟ میں کیا بتاؤں؟ تم یہ بتاؤ کہ عیسیٰ جان نے تمہارے ہاتھوں سخا کو قتل کیوں کروایا؟ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے بہادر علی سے پوچھا تھا پر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے بتایا بھی ہوگا اور تم نے سنا بھی ہوگا، لیکن اب تم یہ سب کچھ چھپائے بیٹھے ہو، جیسے مرغی انڈا دبائے بیٹھی رہتی ہے نا، لیکن مجھے انڈا دلوانا آتا ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں، مجھے مسجد لے جا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ رمضان کے جوابات سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ سخا کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے۔ SP برکت نے رمضان کو جگر پاش نظروں سے گھورا، پھر مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، اچھا یہ بتا کہ سخا کی یاری دوستی کن لوگوں سے تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا، 2-3 بندے ہی اس سے زیادہ ملتے تھے۔ ایک صادق پہلوان ہے، اچرے والی گاؤں میں رہتا ہے، ایک چودھری امین اسی قصبے کا ہے، ایک سلطانہ آرائی ہے اور ایک اس کا بھائی ہے نذیر پٹواری۔ یہ تو مرد ہو گئے نا، کوئی زنانی شنانی سے بھی یاری تھی اس کی کہ نہیں؟ او میرا مطلب ہے کوئی لڑکی وغیرہ۔ لاہور کی ایک طوائف ہے نگینہ بانو، سخا کبھی کبھی اس سے ملتا تھا، اس کے علاوہ ہاں کہو۔ اس کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتا۔ میرا خیال ہے کہ تجھے اور لڈو کھلانے پڑیں گے۔ وڈے پیر کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ او اس بھوتنی تو دماغ پہ زور دو ذرا، اگر وہ حرامی لاہور میں جا کر منہ مارتا تھا تو یہاں آس پاس بھی تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہوگا، اس قصبے میں یا آلے دوالے کہ کسی گاؤں میں۔ میں نے دیکھا کہ رمضان کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ رمضان کے منہ سے اب وہی بات کھلنے والی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا اور جس کے تحت میں یہاں تھانے تک آیا تھا۔ اگر میرے اندیشے کے مطابق آپی جی کا نام رمضان کی زبان پر آ جاتا تو اس بیچاری لڑکی کے لیے ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے کی اکلوتی ٹیوب لائٹ کا سوئچ میرے قریب ہی تھا۔ میں نے بڑی صفائی سے سوئچ آف کر دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، باہر سے بھی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور چٹائی پر اوندھے لیٹے ہوئے رمضان علی تک پہنچ گیا۔ میرا دایاں بازو اس کی گردن سے لپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا یا منہ سے کوئی آواز نکالتا، میں نے بازو کو مخصوص حرکت دی۔ گردن کی اہم رگوں پر ناقابل برداشت دباؤ پڑا اور رمضان ایک جھرجھری لے کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ اس کارروائی میں 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ کمرے میں اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے تمام افراد پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ ابھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ جیب وغیرہ ٹٹول کر ماچس نکالنے کی کوشش کی تھی۔ صرف SP برکت کی بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اس نے بتی چلے جانے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا۔ سوئچ آف کرنے سے پہلے ہی میں نے ٹیوب لائٹ کی لوکیشن دیکھ لی تھی۔ ٹیوب لائٹ فرش سے قریباً 7-8 فٹ کی بلندی پر تھی۔ یہاں تک میرا ہاتھ بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ میں نے ٹیوب لائٹ تک ہاتھ پہنچایا اور راڈ کو ایک طرف کی ساکٹ میں سے یوں نکال دیا کہ وہ بظاہر ساکٹ کے اندر ہی موجود رہا۔ اس کے بعد میں نے پھرتی سے ٹیوب لائٹ کا سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ آن ہونے کے باوجود ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ ایک سرا ساکٹ سے نکل چکا تھا۔
اسی دوران میں ایک شخص کمرے کا دروازہ کھول چکا تھا۔ تھانہ محرر کے کمرے میں بلب روشن تھا۔ اس بلب کی روشنی کمرے میں آنے لگی۔ عملے کے ایک شخص نے ٹیوب لائٹ کا سوئچ دیکھا، وہ آن تھا۔ اس نے ٹیوب لائٹ کو ہلایا جلایا۔ راڈ کی دونوں پنیں دوبارہ ساکٹ میں چلی گئیں اور ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ سائیں علی بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ٹیوب لائٹ کو بجھایا گیا ہے۔ ٹیوب لائٹس کے ساتھ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ از خود ہی بجھ جاتی ہیں اور راڈ کو دوبارہ گھمانے پھرانے سے روشن ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا رمضان علی چٹائی پر اوندھا لیٹا ہے اور بے سدھ پڑا ہے۔ ایس پی برکت نے جوتے کی نوک سے پھر اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور چہرے کو دائیں بائیں ہلایا۔ رمضان کی آنکھیں بند رہیں۔ وہ غرایا، مکر نہیں چلے گا رمضانے، جب تک بھوتنی دے زبان نہیں کھولے گا نا تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ کیا ہوا اسے؟ میں نے پوچھا۔ ایک ASI نے کہا، پھر غشی کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس نے ہٹے کٹے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے حسب سابق اچھل کر چمڑے کا چتر نما ٹکڑا رمضان کی پیٹھ پر رسید کیا۔ تڑاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا، لیکن اس مرتبہ آواز کے ساتھ مضروب کی چیخ شامل نہیں تھی۔ چیخنا تو دور کی بات، رمضان کے جسم میں جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ ایس پی برکت کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ کرسی سے اتر کر رمضان کے قریب اکڑو بیٹھ گیا۔ اس کے بال پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا، گالوں پر تھپڑ رسید کیے، ماں بہن کی 3-4 گالیاں دیں، پپوٹے اٹھا کر پتلیاں دیکھیں۔ پھر اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ اس نے ایک سفید لباس والے کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے جگ میں پانی لے آیا۔ رمضان کے چہرے پر چھینٹے مارے گئے۔ اس کی ناک بند کی گئی تاکہ وہ سانس لینے کے لیے منہ کھولے اور اس کے جسم میں حرارت نمودار ہو، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ کمرے میں موجود تمام افراد کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ رمضان کا وہ ساتھی جسے رمضان کے ساتھ ہی پھیٹی لگائی جا رہی تھی بلند آواز میں رونے لگا۔ ایس پی برکت کے حکم پر رمضان کو چٹائی سے اٹھا کر اسپرنگوں والے پلنگ پر لٹایا گیا۔ 2 افراد اس کی ہتھیلیوں اور تلووں کی مالش کرنے لگے۔ ایک شخص نے اس کے منہ میں پانی ٹپکانے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال مجھے محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود کسی فرد کو شبہ نہیں ہوا تھا کہ لائٹ کے بجھنے اور رمضان کے انٹا غفیل ہونے میں کوئی تعلق ہے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں آئی تھی کہ ان دونوں واقعات میں ربط ہے۔ در حقیقت رمضان پر بے دریغ تشدد کیا گیا تھا۔ اب اس کی اچانک بے ہوشی نے ایس پی برکت سمیت سب کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد رمضان کی گردن پر پڑنے والا دباؤ کا نشان ابھر آئے گا اور نظر آنے لگے گا، لیکن ایسا ہو بھی جاتا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ کسی پولیسے کا دھیان اس طرف جا ہی نہیں سکتا تھا کہ رمضان کی بے ہوشی گردن کی اس چوٹ کی وجہ سے ہے۔ گرفتاری کے وقت رمضان کو چوٹیں لگی تھیں اور اس کی ناک سے بھی مسلسل خون رس رہا تھا۔ یقینی بات تھی کہ گردن کی چوٹ کو بھی انہی چوٹوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ میں نے ایس پی برکت کو اشارہ کیا اور اسے لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ مجھے اس بندے کی حالت اچھی نہیں لگتی، بہتر ہے کسی ڈاکٹر کو بلا لو۔ ایس پی نے بے پرواہ نظر آنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو ایسا نہیں لگتا، آپ نے دیکھا نہیں سانس لیتے ہوئے اس کا پیٹ کیسے ہل رہا ہے؟ ویسے بندہ پرانا عیاش ہے، ایسے لوگ اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ کل رات بھی حقہ پیتے ہوئے اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا، آنکھیں الٹ گئی تھیں اور سانس بند ہو گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں پچھلے 24 گھنٹے سے اس فارم پر ہوں۔ لاش تو ٹھیک ٹھاک ہے حرامزادے کی، پتہ نہیں ہوا کیا ہے۔ عرض تو کر رہا ہوں چاچا جی کہ اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اوپر سے آپ نے رگڑے بھی ٹھیک ٹھاک لگائے، مجھے تو ڈر ہے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ ایس پی برکت کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ تمہارے خیال میں اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے، اگر آپ اسے قابل قبول سمجھیں تو۔ ہاں کہو، عیسیٰ جان ہمارا سانجھا مسئلہ ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چاچا جی، آپ رمضان سے جو کچھ پوچھ چکے ہیں اس سے زیادہ نہیں پوچھ سکیں گے۔ اس نے سخا پہلوان کو قتل تو کیا ہے اور عیسیٰ جان سے ملتا جلتا بھی رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عیسیٰ جان نے سخا کو قتل کیوں کروایا ہے۔ یہ اندر کی بات ہے، اور میرے خیال میں عیسیٰ جان اور بہادر علی کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یار بھاڑ میں جائے سخا کا قتل اور قتل کی وجہ، یہ بات تو ویسے ہی چل نکلی تھی، مجھے تو صرف عیسیٰ جان سے غرض ہے۔ رمضان سے آپ کی غرض بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ آپ جانتے ہی ہیں عیسیٰ جان پرانا پاپی ہے، آپ کو یاد ہوگا قبائلی علاقے میں ہمیں کیسے چکر دیتا رہا ہے۔ وہ اتنا کچا نہیں ہے کہ رمضان جیسے بندے کو اپنے خاص ٹھکانوں کے بارے میں بتا دے۔
ان دونوں کی دوستی نہ تو پرانی ہے اور نہ گہری. ایسی دوستی میں اس اندر کی باتیں اندر ہی رکھی جاتی ہیں. تم کسی تجویز کی بات کر رہے تھے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں جناب. بات یہ ہے کہ مجھے شفا خانے میں آنے جانے والے چند ایک زمینداروں اور چودھریوں پر شبہ ہے. شفا خانہ؟ یہ کیا شے ہے؟ یہ عیسیٰ جان کے اس ڈیرے کا نام ہے جہاں وہ قلندر سیاپوش کے بھیس میں رہتا تھا. یہ ڈیرا ٹالی والا گاؤں کے پاس ہی ہے. شاید آتے جاتے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. اس پر 2 بڑے بڑے جھنڈے لگے ہیں، ایک سبز رنگ کا، دوسرا زرد رنگ کا. ایس پی برکت نے اپنا گھڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا. ہاں، ابھی اس کتے کے بچے رمضان نے بتایا تو ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسے شفا خانہ کہتے ہیں. کیا وہاں عیسیٰ جان علاج کا ڈرامہ کرتا تھا؟ ڈرامے سے ڈرامہ جی، ٹھیک ٹھاک وصول کرتا تھا اپنے شکار سے. اس نے وہاں ایک بڑا سا بورڈ لگا رکھا ہے جس پر ہر مرض کے نام کے سامنے اس کی فیس درج ہے. جس طرح علاج کے طریقے ہوتے ہیں نا، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک وغیرہ، اسی طرح قلندر سیاپوش کے بھی اپنے طریقے تھے. علاج بذریعہ عملیات اور علاج بذریعہ جڑی بوٹی. مثلاً شوگر کے سامنے تحریر تھا: علاج بذریعہ عملیات 2000 روپیہ نقد اور 1 بھینس. علاج بذریعہ نسخہ جات 3000 روپیہ نقد اور 1 بھینس. موٹاپا، السر، طب دق، کینسر، دماغی خلل، جسمانی کمزوری، غرض ہر مرض کا علاج شفا خانے میں ہو رہا تھا اور دھوم دھام سے ہو رہا تھا. فیسیں زیادہ تھیں، اس لیے عام طور پر کھاتے پیتے لوگ ہی قلندر سیاپوش سے فیض حاصل کر پاتے تھے. شفا خانے کے قریبی دیہات کے درجنوں چودھری اور زمیندار قلندر کے عقیدت مندوں میں شامل ہو چکے تھے، اور میرے اندازے کے مطابق اس سلسلے نے بہت زور پکڑنا تھا. 3-4 ماہ میں قلندر نے ٹھیک ٹھاک مرغے پھنسا لیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ 1-2 سال میں وہ پورا ڈیری فارم کھول لیتا. تو تمہارا مطلب ہے کہ قلندر یعنی عیسیٰ کے عقیدت مند چودھریوں میں سے کسی نے اسے پناہ دے رکھی ہوگی؟ میں تو صرف اپنی رائے پیش کر رہا ہوں. تیری رائے میں ویسے وزن ہے. یہ لوگ جس پر اعتبار کرتے ہیں نا، اندھا اعتبار کرتے ہیں. وہ کوے کو سفید کہنا شروع کرتے تو یہ بھی کہنے لگتے ہیں. اس قسم کے پیروں فقیروں پر یقین رکھنے والے بڑے بڑے چوغت دیکھے ہیں میں نے. برکت کو میری بات پر یقین آنا شروع ہو گیا تھا. اس یقین کو مزید مضبوط کرنے کے لیے میں نے کہا، ان چوغدوں میں گجرانوالا پولیس کا ایک DSP بھی شامل ہے. رب نواز نام ہے اس کا. ٹالی والا گاؤں میں ہی رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ قلندر سیاپوش کے بھیس میں عیسیٰ جان کو ہر طرح کا تحفظ دیتا رہا ہے، ورنہ کسی نئے علاقے میں کسی نئے پیر فقیر یا عامل کا اتنی جلدی پاؤں جما لینا آسان نہیں ہوتا. برکت کی آنکھوں میں نظر آنے والی چمک نمایاں تر ہو گئی. میں نے گجرانوالا کے DSP کا نام یوں ہی نہیں لیا تھا. مجھے معلوم تھا کہ گجرانوالا پولیس کے افسران سے SP برکت کی پرانی پرخاش چل رہی ہے. یہ پرخاش ایک نئے SHO کے تبادلے سے شروع ہوئی تھی اور شدت اختیار کر گئی تھی. اندر ہی اندر ایک سرد جنگ تھی جو ان لوگوں میں محکمانہ سطح پر جاری تھی. اس بارے میں مجھے رجال ساہی صاحب نے بتایا تھا. برکت زور و شور سے سر ہلانے لگا اور ارادہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ اس سلسلے میں فوری کارروائی کرے گا. وہ ایک ہاتھ سے اپنا زخمی بازو بھی سہلاتا جا رہا تھا. مجھے اطمینان ہو گیا کہ فی الوقت آپی سلائی اسکول کی انچارج راحت پر سے مصیبت ٹل گئی ہے. دوسری طرف SP برکت کو بھی ایک معقول مصروفیت مل گئی تھی. ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے راحت پر سے مصیبت ٹالنے کے لیے SP برکت کی تفتیش کو غلط رخ پر ڈال دیا ہو. میں نے جو معلومات بھی SP کو فراہم کی تھیں وہ کسی حد تک درست تھیں، اور یہ بات بھی عین ممکن تھی کہ اگر عیسیٰ جان آپی سلائی اسکول کی طرف نہیں گیا تھا تو اپنے زمیندار مریدوں میں سے ہی کسی کے پاس چلا گیا ہو. SP برکت اپنی روایتی تندی اور تیزی سے تفتیش کرتا تو عیسیٰ جان کا کھوج لگ سکتا تھا. SP برکت قتل کیس کے بڑے ملزم رمضان سے مزید پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل بے ہوش پڑا تھا. اس کے سرہانے بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے برکت نے بہتر سمجھا کہ میرے مشورے کے مطابق عیسیٰ جان کے شفا خانے کا رخ کیا جائے اور وہاں موجود افراد سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جائے. وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے فوراً آپی سلائی اسکول کی طرف جانا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ میں SP سے کوئی معقول بہانہ کر لیتا. میں نے سائیں عالی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا فیصلہ کیا. میں نے SP سے کہا کہ میں فی الوقت سائیں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اسے خوش رکھوں. عین ممکن ہے کہ وہ عیسیٰ جان کے حوالے سے میری کوئی مدد بھی کرتے. SP تنک کر بولا، ابھی تم قلندر سیاپوش کے عقیدت مندوں کو جاہل اور وہم پرست قرار دے رہے تھے. وہ ایسے ہیں تو پھر تم کیا ہو؟ تم بھی تو اس بدبودار سائیں کے آگے پیچھے پھر رہے ہو. یہ سائیں عام پیر فقیروں سے بہت مختلف ہے جناب. ابھی آپ نے اس کے کرشمے نہیں دیکھے. تو تم بھی یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس جنات وغیرہ ہیں اور وہ بیٹھ کر ان پر حکم چلاتا ہے؟ جنات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ اس کے تعلقات ایسے بندوں سے ہیں جو جنات سے زیادہ حیران کن کام کرتے ہیں.
یہ جہاں پہنچتا ہے اپنے عقیدت مند پیدا کر لیتا ہے۔ یہاں پاکستان آئے سے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں اس کے تعلقات انتظامیہ کے ایسے افسروں سے ہوں گے جن کے سامنے آپ کو بھی سلوٹ کرنا پڑتا ہوگا۔ کیا تم مجھے اس بھوتنی طرح ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ اب تک کسی سے ڈرے ہیں جناب جو اب ڈریں گے؟ وہ تو آپ کی باتوں سے بات نکل آئی تھی۔ برکت نے کچھ کہا نہیں، لیکن وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لوں گا تمہیں اور تمہارے سائیں کو بھی۔ میں نے زری گل کو ایس پی برکت کے ساتھ عیسیٰ جان کے شفا خانے بھیج دیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں سائیں علی کے ہمراہ خاموشی سے آپی سرائی اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ قریباً 9-10 میل کا سفر ایک سالم تانگے میں طے کر کے جب ہم 2-2.5 گھنٹے بعد اسکول پہنچے تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ گیٹ پر بھاری بھرکم پٹھان چوکیدار موجود تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ اس چوکیدار کا بھائی تھا جس کی گردن میں نے ایک دن پہلے مس لی تھی۔ چوکیدار نے مجھے اور سائیں علی کو روکا۔ سائیں نے اپنے مجذوبانہ انداز میں چوکیدار سے تکرار کی۔ اسی دوران میں ایک اندرونی کمرے سے راحت عرف آپی جی نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر بھی انجان بن جائے گی، لیکن پھر اس نے دانش مندی کا ثبوت دیا اور اندر سے ایک ادھیڑ عمر عورت کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں دفتر میں لے آئے۔ راحت کا دفتر بیرونی گیٹ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ دفتر اسکول کی عمارت اور راحت کی مختصر رہائش گاہ کے درمیان واقع تھا۔ یہ ایک کشادہ کمرہ تھا۔ دیواروں پر سلائی کڑھائی کے نمونوں کو ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس کام میں پنجاب کی ثقافت اور مقامی رنگ ڈھنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے 2 خواتین بھی دفتر میں موجود تھیں۔ راحت نے انہیں فوراً باہر بھیج دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگی تھیں۔ میں آج اسے دن کی روشنی میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے، بالوں کو بھی سلیقے سے باندھ رکھا تھا۔ خاصی دلکش شخصیت کی مالک تھی وہ۔ اگر سخا پہلوان اس کے لیے دیوانہ ہوا تھا تو یقیناً دیکھ بھال کر ہی ہوا تھا۔ سائیں علی نے کہا، بچہ جی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ راحت نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سائیں جھوم کر بولا، تکلیف ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ ایک لمبا چوڑا جن تمہاری حفاظت کر رہا تھا، اور جن بھی وہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل تو انسان بھی ہو تو ایک آفت ہوتا ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے ہیڈ کانسٹیبل ہی میں۔ راحت نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ باغپور، سخا پہلوان کے فارم پر۔ راحت خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ سخا کا ناپسندیدہ نام زبان پر نہیں لانا چاہتی اور چاہتی ہے کہ میں خود ہی سخا کے بارے میں اسے بتاؤں۔ میں نے راحت سے چائے پلوانے کی فرمائش کی۔ اس نے گھنٹی بجا کر چائے کا آرڈر دیا تو میں نے سگریٹ سلگا کر کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور راحت سے پوچھا، تم نے سخا کو کتنے دن سے نہیں دیکھا؟ 1.5-2 ہفتہ پہلے وہ آیا تھا، لیکن میں اس سے نہیں ملی تھی۔ چوکیدار نے اسے گیٹ پر سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ وہ چوکیدار کو میرے لیے شہد کی 2 بڑی بوتلیں دے گیا تھا۔ میں نے وہ شہد اسی وقت باہر پھینکوا دیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ سخا اب تمہیں تنگ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ شاید قلندر سے اپوشٹ اسے سمجھا دیا ہے یا دھمکا دیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، بات کہیں زیادہ سنگین ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے قلندر سے اپوشٹ نے سخا کو قتل کر دیا ہے۔ کل باغپور میں سخا کی رسم 10واں تھی۔ راحت کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت زدہ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، اور جسے تم قلندر سے اپوش کہہ رہی ہو وہ قلندر شلندر نہیں ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ شخص جو یہاں قلندر سے اپوش کے بھیس میں رہا ہے وہ ایک نامی گرامی ڈاکو اور قاتل ہے۔ پورے پنجاب اور سرحد کی پولیس اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ تم پڑھی لکھی ہو کر بھی ایک توہم پرست عورت کی طرح پیری فقیری کے چکر میں پڑ گئی، اور پیر بھی ایسا چنا جو سر سے پاؤں تک شیطان ہے۔ راحت عرف آپی جی نے بمشکل تھوک نگلا اور اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر ان کی لرزش چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سائیں علی نے فرش سے اٹھ کر بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، گھبرانے کی بات نہیں ہے بچہ جی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے راحت سے پوچھا، پرسوں رات کے بعد تو قلندر سے اپوش نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ راحت نے خوفزدہ انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم باغپور سے سیدھے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہم نے ابھی تک پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں تمہاری نیک نامی اور عزت پر کوئی حرف آئے۔ راحت رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔
اسی دوران میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ملازمہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ راحت نے جلدی سے آنسو پوچھے اور نارمل نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ان منتظمین میں سے تھی جو اپنے ماتحتوں کے سامنے ہمیشہ باوقار اور نارمل دکھائی دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چائے لانے والی ادھیڑ عمر ملازمہ کو شک تک نہیں گزرا تھا کہ اس کی آمد سے چند سیکنڈ پہلے آپی جی زارو قطار رو رہی تھی۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ملازمہ نے چائے پیالیوں میں ڈال دی تو راحت نے ملائمت سے کہا، ماسی صغرا، ہم ضروری باتیں کر رہے ہیں، کسی کو اندر نہ بھیجنا۔ جی آپی جی، ملازمہ نے مؤدب ہو کر کہا اور باہر چلی گئی۔ راحت نے اشک بار آواز میں کہا، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ آپ بھلے لوگ ہیں۔ کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ ہاں ہاں کہو۔ پلیز آپ مجھے سچ سچ بتائیں، کیا واقعی قلندر سیاپوش نے سخا کو قتل کر دیا ہے؟ ہاں، یہ ہو چکا ہے، ہم سخا کے گھر سے ہو کر آئے ہیں۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ اگر واقعی سخا قتل ہو گیا تو سیاپوش پکڑا جائے گا اور پولیس یہاں تک پہنچ جائے گی۔ فوری طور پر تو پولیس کے پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن جب ایسا ہوگا تب بھی اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ اکیلی عورت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، وہ تن تنہا ہوتی ہے۔ تم غلط سوچتی ہو، تم نے کون سا ایسا غیر قانونی کام کیا کہ خود کو تن تنہا سمجھ رہی ہو؟ تم اس سارے معاملے میں بالکل بے قصور ہو۔ سخا ایک بدکار شخص تھا اور اس نے ایک ڈاکو کے ہاتھوں اپنے اعمال کی سزا پائی ہے، لیکن اس ڈاکو سے میرا تعلق بھی تو ثابت ہوگا۔ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس ڈاکو نے میری وجہ سے سخا کو قتل کیا ہے، اور پھر وہ میرے ساتھ۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، سیاپوش نے تمہیں بے بس کر رکھا تھا۔ تم اپنی اسٹوڈنٹس کی جان اور آبرو کے خوف سے چپ رہنے پر اور ہر دکھ سہنے پر مجبور تھی۔ تمہاری جگہ کوئی بھی شریف سے شریف اور نیک سے نیک لڑکی اس جال میں ہوتی تو یہی کچھ کرنے پر مجبور ہوتی۔ اور ہاں، یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہی منظر عام پر آ جائیں۔ عیسیٰ ایک مفرور قاتل ہے، سینکڑوں خون اس کی گردن پر ہیں، وہ آسانی سے گرفتاری دینے والا نہیں ہے۔ 80% امکان اس بات کا ہے کہ وہ پولیس مقابلے میں مارا جائے گا، لیکن اگر وہ گرفتار ہوتا بھی ہے تو ہم ایسا انتظام کر سکتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں تمہارا ذکر بالکل گول کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سائیں علی کی طرف اشارہ کیا۔ سائیں جی کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بڑی پہنچ والے ہیں، پولیس کے کئی بڑے بڑے افسران ان کے پاؤں دباتے ہیں۔ راحت کی آنکھوں میں تازہ تازہ آنسو لرزنے لگے، وہ آفت زدہ نظر آ رہی تھی، اور آفت زدہ شخص کا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اچانک اٹھی اور سائیں جی کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ سائیں جی، میرے لیے کچھ کریں، میرے اور میری بچیوں کے لیے کچھ کریں۔ سائیں علی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بچہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ میری طرف اشارہ کر کے بولا، تو شفیع محمد سے بات کر، یہ دعویٰ کرے گا، میں دعا کروں گا۔ راحت سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ سائیں علی فرش پر بیٹھا بیٹھا اپنا پسندیدہ نعرہ لگانے لگا، ہاں دل دھڑکا قاتل کا، ہاں دل دھڑکا۔ اس کا بلند نعرہ سن کر ادھیڑ عمر ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر خوفزدہ نظروں سے اندر جھانکا۔ راحت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ 2-3 منٹ کے بعد سائیں علی کی نعرے بازی ختم ہوئی تو راحت نے دبی آواز میں کہا، کہیں آپ، میرا مطلب ہے آپ کا تعلق بھی تو پولیس سے نہیں؟ میں نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا اور راحت کو یقین دلایا کہ پولیس یا کوئی دوسری ایجنسی سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ لیکن آپ سیاپوش کو تو پکڑنا چاہتے ہیں نا؟ بالکل پکڑنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے اپنے کچھ پرانے حساب چکانے ہیں، اور پھر سیاپوش جیسے درندے کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے ہر شریف شہری کو کوشش کرنی چاہیے۔ کیا آپ میری ایک التجا مان سکتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ ہم دل سے تمہارے خیر خواہ ہیں، جس کام میں تمہارا بھلا ہوگا اس میں ہمارا نقصان بھی ہو چاہے تو پھر بھی اسے پورا کریں گے۔ میں آپ کا نقصان ہرگز نہیں چاہوں گی، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ آپ قانون اور جرم کی یہ لڑائی میرے اس اسکول میں نہ لڑیں، مجھ پر اور میری اسٹوڈنٹس پر رحم کریں۔ یہ لڑکیاں مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہیں، ان میں سے کسی کی بھی جان چلی گئی تو شاید میں زندہ نہ رہ سکوں۔ ویسے بھی اگر یہاں فائرنگ وغیرہ ہو گئی تو پورے علاقے میں بدنامی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اخباروں میں شہ سرخیاں لگ جائیں۔ ایسے اداروں کے لیے اس قسم کی بدنامی ان کی موت ہوتی ہے۔ سیاپوش کے کچھ اور ٹھکانے بھی ہوں گے، آپ اسے وہاں بھی ٹریپ کر سکتے ہیں، یا پھر اسکول سے کہیں دور کسی راستے میں ناکہ لگا لیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں، میں اپنے اسکول کو اس آگ سے بچانا چاہتی ہوں۔
اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، سائیں علی نے زور سے نعرہ لگایا، ہاں دل دھڑکا قاتل کا، ہاں دل دھڑکا۔ پھر اس نے قریبی کھڑکی کھولی اور کود کر باہر نکل گیا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانکا، وہ درختوں کے پیچھے بھاگ کر اوجھل ہو چکا تھا۔ راحت خوف آمیز حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں، یہ مجذوب ہے، ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ کہاں گئے ہیں معلوم نہیں، ہو سکتا بھی دندناتے ہوئے واپس آ جائیں، یا ہو سکتا 8-10 روز بعد کسی قبرستان میں سوئے ہوئے پائے جائیں۔ بہرحال یہ گم نہیں ہوئے، گم ہونا انہیں آتا ہی نہیں ہے، اور ان کی حرکتیں بے معنی بھی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ راحت نے سر پر آنچل درست کیا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ اچانک دفتر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور میں نے عیسیٰ جان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور ہاتھوں میں وہی سب مشین گن تھی جس کے ساتھ وہ 10-12 گھنٹے پہلے فارم سے فرار ہوا تھا۔ عیسیٰ جان کی مشین گن کا رخ میرے سینے کی طرف تھا اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ میں ذرا سی مزاحمت بھی نہ کر سکا۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، عیسیٰ جان زہریلے سانپ کی طرح پھنکارا۔ میں نے ہاتھ کندھوں سے اوپر کر دیے۔ کھڑکی کے سامنے پردہ کھینچ دو، عیسیٰ جان نے راحت کے لیے حکم جاری کیا۔ راحت نے کھڑکی کی چٹخانی لگائی اور سامنے پردہ کھینچ دیا۔ دیوار کی طرف منہ کر لو، عیسیٰ جان نے خطرناک لہجے میں مجھے ہدایت جاری کی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مرنے یا مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ میں کتنی بھی تیزی دکھاتا، سب مشین گن کا ٹریگر دبنے سے پہلے ریوالور نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے دیوار کی طرف منہ پھیر لیا۔ عیسیٰ نے بڑی مہارت سے سب مشین گن کی نال میری بائیں پسلیوں سے لگائی اور تیزی سے میرے جسم پر ہاتھ گھمایا۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرا ریوالور اور رام پوری خنجر اس کے قبضے میں تھا۔ رام پوری خنجر کے بارے میں وہ بدبخت بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ خنجر میری پنڈلی سے کیسے پیوست رہتا ہے۔ پشاور کے نواں میں کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ جان سے میرا اور زری گل کا خونی ٹاکرا ہوا تھا۔ اس ٹاکرے میں میرے خنجر نے عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو خاطر خواہ نقصان پہنچایا تھا۔ وہ ترپال سے ڈھکی ہوئی کھو میں دیوانہ وار مجھ پر جھپٹے تھے جب میرے خنجر نے اچانک ان کے پیٹ چاک کرنے شروع کر دیے تھے۔ غالباً اس خونی واقعے کی یاد عیسیٰ کے ذہن میں موجود تھی، اور اس نے تلاشی کے دوران میں خنجر بازیاب کرنے پر سب سے زیادہ توجہ دی تھی۔ مجھے غیر مسلح کرنے کے بعد اس نے تہمکانہ لہجے میں راحت سے کہا، تم یہیں دفتر میں رہو اور اپنے آپ کو نارمل رکھو، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ راحت نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے آگے بڑھ کر دفتر کا ایک بغلی دروازہ کھول دیا۔ پلائی ووڈ کے ایک چھوٹے سے دروازے کے پیچھے ایک نیم روشن راہداری تھی۔ میں اور عیسیٰ جان راہداری میں داخل ہوئے تو راحت نے دروازہ بند کر دیا۔ راحت کے رویے سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ عیسیٰ جان میری آمد سے پہلے سے اسکول میں موجود تھا، اور راحت اس کی موجودگی کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ میرے سامنے جان بوجھ کر انجان بنی رہی تھی۔ معلوم نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ عیسیٰ جان پوری طرح مجھ پر حاوی تھا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور وہ مجھے کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 10-12 گز لمبی راہداری سے گزر کر ہم اسی رہائشی حصے میں آ گئے جو حال ہی میں بنا تھا اور اسکول کی قدیم عمارت کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا۔ یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی۔ پرسوں رات میں 2 دفعہ یہاں آ چکا تھا۔ یہی وہ منحوس کمرہ تھا جس کے روشن دان سے میں نے عیسیٰ جان کو راحت پر جال پھینکتے اور اسے بے بس کرتے دیکھا تھا۔ عیسیٰ جان مجھے ایک مختصر کمرے میں لے آیا۔ اس کمرے کا فرنیچر ایک بیڈ اور 2 کرسیوں پر مشتمل تھا۔ دروازے کے علاوہ کمرے میں 3 دروں والی ایک کھڑکی تھی، اور اس میں جالی کے علاوہ مضبوط گرل بھی لگی تھی۔ عیسیٰ جان کی جلتی آنکھوں میں جنونی کیفیت تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اچانک ٹریگر دبا دے گا اور میرے جسم میں 9 ملی میٹر کے درجنوں سوراخ ہو جائیں گے۔ روشنی میں آ کر میں نے پہلی بار دھیان سے عیسیٰ جان کو دیکھا۔ وہ ابھی تک قلندر سیاپوش کے گیٹ اپ میں تھا، لمبا چوغا، پگڑی اور ایسی جھاڑ جھنکار داڑھی جس نے چہرے اور رخساروں کا بیشتر حصہ چھپا لیا تھا۔ یہ 100% مصنوعی داڑھی تھی۔ چہرے پر اور بھی چھوٹی موٹی تبدیلیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ وہ سیاہی مائل اینک بھی چہرے پر موجود تھی جو سیاپوش کے گیٹ اپ کا حصہ تھی۔ وہ پھنکار کر بولا، بہت بھاگ چکے، اب آرام کرنے کا وقت ہے، لمبا آرام کرنے کا وقت۔ حشر تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ میں نے کہا، اگر تم اپنے باپ کے تخم ہو تو گن ایک طرف رکھ کر بات کرو۔ عیسیٰ جان کے چہرے پر بجلی کی سی تڑپ تھی، لیکن وہ ایک گھاگ دشمن تھا۔ میری چال میں آ کر مشتعل نہ ہوا، تاہم اس کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کی حدت کچھ اور بڑھ گئی۔ بہت رو رو کر مرو گے تم، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔
اس کے ساتھ ہی عیسیٰ جان نے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کی ہول سے چابی گھومنے کی آواز آئی اور پھر کوتا قد لیکن چوڑا چکلا عیسیٰ جان اپنے پاؤں سے فرش کو کوبتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں سارا دن اس کمرے میں بند رہا۔ یوں لگتا تھا کہ گھر میں کوئی موجود نہیں۔ ہاں، اسکول کی طرف سے کبھی کبھی لڑکیوں کی مدھم آوازیں آ جایا کرتی تھیں۔ شام کے وقت آوازوں اور آہٹوں سے اندازہ ہوا کہ راحت اسکول سے لوٹ آئی ہے۔ کبھی کبھی گھریلو ملازمہ کی آواز بھی آ جاتی۔ بہرحال میرے کمرے کی طرف کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ جیسے مجھے بالکل نظر انداز کر چکے تھے۔ راحت کا رویہ مبہم سا تھا۔ وہ بظاہر ہمیں اپنا خیر خواہ مان رہی تھی اور ہمارے سامنے عیسیٰ جان کے خوف سے آنسو بھی بہاتی رہی تھی، لیکن اس نے ہم سے یہ بات چھپائی تھی کہ عیسیٰ جان یہاں موجود ہے۔ وہ کم از کم اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانے کا مشورہ دیتی۔ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے خوف نے اس کے ہونٹوں پر مہر لگا دی ہو، مگر ہم قریباً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ اس کے دفتر میں تنہا موجود رہے تھے۔ عیسیٰ جان اس وقت آس پاس موجود نہیں تھا۔ کچھ اور نہیں تو وہ اشاروں کے نایوں میں ہی ہمیں خطرے سے آگاہ کر سکتی تھی۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ سائیں علی کی بھی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ پارا صفت میں چل کر نہ جانے کس طرف چلا گیا تھا۔ اس کا اچانک غائب ہونا بھی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ شاید وہ خطرے سے آگاہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے جاتے ہی عیسیٰ جان آدھم کا تھا۔ رات کے 8-9 بجے کے لگ بھگ مجھے کھڑکی میں عیسیٰ جان کے پنجابی دوست بہادر علی کی صورت دکھائی دی۔ اس نے خوخار نظروں سے مجھے گھورا اور کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، الماری میں بسکٹ کے 2 پیکٹ پڑے ہیں، بسکٹ کھا کر پانی پی لو، اور خبردار کوئی چالاکی شالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ٹائم سے پہلے رخصت ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا باپ عیسیٰ جان کے در ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن بہادر علی سنی انسنی کر کے جا چکا تھا۔ رات 10-11 کے لگ بھگ مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ میں نے الماری کھولی۔ اس میں تولیے، صابن اور چند بیکار کاغذات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بالائی خانے میں 2 ناکارہ سلائی مشینیں پڑی تھیں اور ان کے قریب ہی ایک ٹوکری میں دھاگے کی رنگ برنگی نلکیوں کے درمیان بسکٹ کے 2 ڈبے بھی رکھے تھے۔ دونوں ڈبے پہلے سے کھلے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک 2 بسکٹ نکالے گئے تھے۔ میں نے ایک ڈبے میں سے 2 کریم بسکٹ نکالے، لیکن ان پر بہت سی زرد چوٹیاں رینگ رہی تھیں۔ دوسرے ڈبے کی صورتحال بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ میں نے ڈبے واپس الماری میں رکھ دیے، باتھ روم سے ٹھنڈا ٹھار پانی پیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں آج غزالہ کی یاد بہت شدت سے آ رہی تھی۔ اسے دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ بقول شاعر، آپ سے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا۔ اب تو اس کے خد و خال بھی نگاہوں میں دھندلاتے جا رہے تھے۔ میں نے پچھلے 10-12 سال میں جب بھی آنکھیں بند کر کے غزالہ کا تصور کھینچا تھا، وہ میری سوچوں میں مجسم ہو گئی تھی، اپنے چہرے کی ہر تفصیل کے ساتھ اور اپنی ادا کی ہر ادا کے ساتھ۔ لیکن اب کچھ دنوں سے ایسا لگتا تھا کہ میں کوشش کے باوجود اس کی شباہت کو ذہن میں نہیں لا پاتا۔ اپنی یہ ناکامی میرے لیے سہانے رو تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا غزالہ کے بعد اس کا تصور بھی مجھ سے روٹنے والا تھا؟ شاید یہ طویل جدائی کے لمحات تھے، طویل جدائی جو دھیرے دھیرے غم کی دھار کو کند کرتی ہے اور جذبات اپنے شدید ترین حدت کھونے لگتے ہیں۔ لیکن میرے جذبات کی حدت کم کہاں ہوئی تھی۔ میرے لیے تو وقت ابھی تک گاؤں کی اس بیری کے نیچے ٹھہرا ہوا تھا جس کی چھاؤں میں نے پہلی بار غزالہ کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے تھے اور اسے اچھال کر ایک شاخ پر چڑھایا تھا۔ یہ وہی بیری تھی جس کی ٹہنیوں سے میں اور غزالہ جھولتے تھے، آگے پیچھے بھاگتے تھے، ایک دوسرے کو چھوتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ برسوں بیت گئے تھے، لیکن آج بھی انہی باغوں، انہی کھڑکیوں اور گلیوں کے درمیان کھڑا تھا میں۔ میرے لیے وقت وہاں جامد تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے سچ مچ ایسا لگتا تھا کہ وقت وہاں جامد ہے۔ ابھی میری بہن شفتہ جوان نہیں ہوئی، ابھی جہانی استاد نے جنم نہیں لیا، ابھی لاہور اور اٹک جیل کے در و دیوار میری صورت سے ناشنا ہے، ابھی غزالہ کی شادی نہیں ہوئی۔ میں بہت دیر تک انہی خیالوں میں گم رہا اور غزالہ کو اپنے تصور میں لانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔